کیا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بچے بچی ہیں کو ایجوکیشن میں جا رہی ہیں یا جس طرح آفیسز کے اندر ہے تو کیا یہ جانا چھوڑ دیں؟ پہلی تو بات یہ کہ یہ حرام ہے. ایسی تعلیم جو آپ کو دین سے دور کر دے وہ تعلیم نہیں ہے. جو آپ کے پردے کو اتار دے, جو آپ کو مختلف کانسرٹ میں ناچنے کے لیے, ہم تو ناچنے والی کو سر بات ہی نہیں ہو رہی. وہ تو دیکھیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بچی باپردہ ہو کے ایک اچھی اس کے ساتھ لباس کے ساتھ یونیورسٹی جا رہی ہے, اس کے ساتھ کولیگ بھی اگر ہے, ایک فاصلہ رکھ رہے ہیں آپ, کیا یہ تعلیم صحیح نہیں ہے؟ یار میں اور آپ بھی پڑھے ہیں, اس وقت تو پھر شاید کچھ شرم و حیا تھا, آج تو نہیں ہے سر. دیکھیں بالکل بھی نہیں ہے. اس پہ تو آپ نے عرض کر دیا. میں اس پر پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ با حیا بچیاں جو گھروں میں پردے کرتی ہیں, جن کے گھروں کے اندر پردے کا رائج ہے, وہاں پر جا کر پردے جو ہے وہ اپنے گونز اپنے ابایاز اتار کر جو ہے وہ انجوائے کر رہی ہوتی ہیں کیفیٹیریاز کے اندر, عزتوں کا نیلام بازار, باقی جگہوں پر. اور پھر جب آپ یہ دیکھیے دیسی گھی ہے, آپ اس کو آگ کے پاس رکھ دیں گے, کیسے کہیں گے کہ یہ گھی میلٹ نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے. آپ نوجوان لڑکے کو اور نوجوان لڑکی کو آپ نے چھوٹ دے دی اور اس کے اوپر کوئی ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے, بلکہ آپ کے ایڈمنسٹریٹر خود جو ہے وہ, آپ کے سامنے بہاولپور یونیورسٹی کا سکینڈل نہیں آیا جی, آپ کے سامنے اوکاڑا یونیورسٹی کا سکینڈل نہیں آیا, آپ کے سامنے گومل یونیورسٹی ڈی جی خان اور ڈی آئی خان کا اس کا سکینڈل نہیں آیا, آپ کے سامنے سندھ یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹیز کا آئے روز سکینڈلز آ رہے ہیں. کچھ رپورٹ ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتے. تو اسلام عزت سکھاتا ہے, بے عزتی نہیں سکھاتا, حرام کاری نہیں سکھاتا, اس راستوں کو بند کر دیتا ہے جہاں سے بدکاری کا دروازہ کھلتا ہے. سر ٹھیک ہو گیا. ابھی جس طرح آپ نے کہا کہ ہمیں جدید دور کے تقاضوں میں رہنا ہے, سیکھنا ہے, آگے بڑھنا ہے, تو کیا ہم اپنی بیٹی کو پیچھے نہیں دھکیل رہے؟ نہیں, میں نہیں دھکیل رہا. میں کہتا ہوں وہ میری بیٹی اپنے گھر میں آن لائن بیٹھ کر بھی تو اسٹڈی لے سکتی ہے, اپنی کلاسز لے سکتی ہے. سر لازمی تو نہیں ہے کہ ساری, اب دیکھیں ساری یونیورسٹیز تو آن لائن نہیں کرا رہی. کرونا کے بعد بھائی اسکول آن لائن لیول پہ آ گئے ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات والد کو اپنی بیٹی کی عزت حرمت اس کے تقدس کے لیے مر جانا بہتر ہے. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید, من قتل دون ارضہ فہو شہید. جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے. سب سے اعلیٰ موت ہے شہید کی. جو اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے. اس وقت کہاں تک پہنچ چکے ہیں, مائیں اپنی بیٹیوں کو مطاخانوں میں بدکاری کے اڈوں میں چھوڑنے کے لیے جاتی ہیں. سر دیکھیے میں یہ کہنا چاہوں گا, اب دیکھیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنی بیٹی کو, میں ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں, آپ پڑھانا چاہتے ہیں, میں پڑھانے کے مخالف نہیں ہوں, میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنی بیٹی کو ایسا انوائرمنٹ دیجئے. آپ کے گھر میں بھی تو فیمیل جو ہے وہ پڑھا سکتی ہے آن لائن. آپ کی بیٹی بیٹھی ہے, آپ ٹیچر ہائر کیجئے, فیمیل ٹیچر آپ کی بیٹی کو پڑھائے, وہ جا کے بورڈ میں امتحان دے بیٹی, آپ چھوڑنے کے لیے جائیں, لینے کے لیے جائیں. اور اس وقت بھی لاہور کے اندر ایکسٹریمسٹ نہیں ہوں, عزت کا محافظ ہوں. مت کہیے گا کہ میں ایکسٹریمسٹ ہوں. میں آپ کی عزت کو محافظ کے طور پہ دیکھنا چاہتا ہوں. میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیوں کو اس وقت لٹتا دیکھ رہا ہوں اور میرے آنکھوں میں خون کے آنسو ہوتے ہیں, میرا دل روتا ہے. میں یہ کہتا ہوں لاہور کے اندر ایسی یونیورسٹیز نہیں ہیں کہ جہاں پر سیپریٹ ایجوکیشن ہوتی ہے. بالکل ہے, لیکن ان میں زیادہ سر بدکاری ہو رہی ہے. یہ میں بڑے وثوق کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں. جس طرح آپ نے یہ کہا نا, میں بڑے وثوق کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں, وہاں پہ وہ اڈے زیادہ گرم ہے سر. انا للہ و انا آپ الیہ صرف راجعون. یہ دیکھیں علامہ صاحب, میں بڑے آپ یہ مجھے بہت شاکنگ نیوز دے رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, آپ اس کی ریسرچ کر لیجئے, کیونکہ وہاں پہ چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ جو وی سی ہے, وہ جو پروفیسرز ہیں جو فیمیل ہیں, وہ کیا مٹی کی بنی ہوئی ہیں؟ وہ اساتذہ نہیں ہیں, وہ مائیں نہیں ہیں, ان کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا وہ بچیوں کی عزتوں کی حفاظت نہیں کر سکتی؟ ابھی آپ نے کیا کہا تھوڑی دیر پہلے کہ مار نہیں پیار. کیا آج کے ایک استاد کے پاس یا وی سی کے پاس اتنا کنٹرول ہے؟ ایک باپ اپنی بیٹی کے اوپر وہ کنٹرول نہیں کر سکتا, تو آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک وی سی کہے کہ بھائی میرے اس میں کیا ساتھ وہ کیا جھنڈے تھوڑی لگائیں گی وہاں پہ کہ ہم یہ کر رہی ہیں. پھر آپ ختم کر دیجئے اسلامی جمہوریہ پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور آپ کے پارلیمنٹ کے اوپر جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مقدس الفاظ لکھے, انہیں مٹا دیجئے. پاکستان کی یہ بنیاد پر حملہ ہے جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانی دی تھی, جس کے لیے قائد اعظم اور محمد علی جناح نے اسٹرگل کی تھی, خواب دیکھے تھے, اور وہ ایک مقدس معاشرہ بنانا چاہتے تھے. پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ مدینہ طیبہ, پاکستان. تو یہ تو وہ ریاست تھی جس کے اندر اسلامی نظام کا احیاء ہونا تھا, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہماری جو سیپریٹ انسٹیٹیوٹس ہیں جن کے اندر کوئی ایجوکیشن نہیں ہے, وہاں پر بھی بدکاری اور بے حیائی کا ریشو جو ہے وہ بہت بلند ہے. تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے. اچھا علامہ صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ دیکھیں اگر ہم جو آپ بات کریں, بڑی سخت الفاظ آپ نے استعمال کیے کہ ہمیں جاننا نہیں چاہیے. دیکھیں ابھی کارپوریٹ سیکٹر کے اندر کون سا انسٹیٹیوٹ ایسا, جس طرح بھی میرے پاس بھی نیچے 2 بچی ہیں اس وقت بیٹھی ہیں, دونوں باپردہ ہیں الحمدللہ, ٹھیک ہے, کیا ہم ہر ایک کی نیت پہ شک کرنا شروع کر دیں کہ نہیں جی وہ ہو ہی نہیں سکتی صحیح؟ میں نے اپنے انسٹیٹیوٹ کے اندر یہ چیز بڑی واضح کہی ہے کہ ہر مافی آپ کی
معافی ہوگی, ہر غلطی آپ کی معافی کی طرف چلی جائے گی. لیکن اگر کسی نے میری بہن یا بیٹی کو بری نگاہ سے دیکھا یا کسی بھی طرح سے اس کی طرف کوئی ہلکی سی بھی کوئی مجھے اشارہ بھی مل گیا, تو میں یہ سنوں گا بھی نہیں اور سوچوں گا بھی نہیں کہ کون نہ کتنا سینئر تھا, میں اس کو نکال دوں گا. تو میری بیٹی میری بہنیں نیچے بیٹھی بڑی عزت سے با پردہ پورے نقاب کے ساتھ نیچے کام کر رہی ہیں, تو سر کیوں ہم اتنی سختی والے الفاظ استعمال کر رہے ہیں؟ اس طرح تو ہم اپنی بیٹیوں بہنوں کو پیچھے چھوڑ دیں گے. اچھا, پہلی تو بات یہ کہ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جن کا نام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. بزنس لیڈی تھی جی, اسلام سے پہلے وہ تجارت کرتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تجارت کو آن کر رہے تھے. اسلام نے کبھی بھی عورت کو باؤنڈ نہیں کیا کہ وہ خرید و فروخت لین دین کے معاملات میں نہ ہو, لیکن جو اس کی باؤنڈریز ہیں اسلام کی, جو حدود پیرامیٹرز اسلام نے مقرر کیے, کیونکہ اللہ العلیم بھی ہے الحکیم بھی ہے, تو اس نے جو اصول متعین کر دیے ان کو جہاں پر بھی بائی پاس کیا جائے گا, تو میں بینگ اے اسلامک اسکالر میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں وہاں پر آواز کو بلند کروں. میری آواز آپ کو بری لگے, آپ آواز بند کر سکتے ہیں, آواز کو دبا سکتے ہیں, لیکن حق کو میری زبان سے نہیں چھین سکتے. بات یہ ہے کہ جب آپ بیٹی کو اپنے گھر سے نکالتے ہیں تو وہاں پر پھر ایسا انوائرمنٹ ہونا چاہیے کہ اس کے لیے بالکل سیپریٹ انوائرمنٹ ہو, وہاں پر میل کا انٹروڈکشن نہیں ہونا چاہیے, پھر وہ بیٹھ کے کام کرے. نیت پہ شک کر رہے ہیں, میں نیت پہ شک نہیں کر رہا. تو پھر دیکھیں, اگر ایک میرا سوال یہ ہے کہ ایک لڑکا بیٹھا ہے, اس کے ساتھ اگر ایک لڑکی بیٹھی ہے, وہ دونوں باعزت طریقے سے اپنا روزگار کما رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے بیچ میں کسی قسم کی کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہے یا کسی قسم کا کوئی اس کے اوپر وہ نہیں ہے, تو اس میں نہ تو کمپنی ذمہ دار ہے نہ وہ ہیں, وہ تو بڑے احسن طریقے سے اپنی جاب نبھا رہے ہیں. اچھا, یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے سٹرکس کیا ہوا ہے, لیکن یہ 100 میں سے کتنے ادارے ہوں گے, کتنے انسٹیٹیوٹس ہوں گے؟ آٹے میں نمک بھی نہیں ہوگا, وہ بھی زیادہ ہوتا ہے. سر دیکھیں, اگلی بات میں پھر یہ کہوں گا کہ اگر بیٹی جوان ہو گئی ہے تو آپ اس سے پیسہ کمانے کے لیے مشین بنایا ہوا ہے, اسے آپ اسے نوکر کے طور پہ دیکھ رہے ہیں, آپ اس کی شادی کیوں نہیں کرتے؟ وہ اپنے گھر کیوں نہ جائے؟ اگر وہ شادی کر کے کسی انسٹیٹیوٹ میں جو ہے وہ جاب کرتی ہے, ساتھ میں اس کا شوہر بھی ہوتا ہے, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر شوہر کسی اور جگہ کام کر رہا ہے اور بیوی کسی اور جگہ کام کر رہی ہے, کیا یہ غلط ہے؟ آئیڈیل یہی ہوگا کہ اس کو ایک ہی جگہ پر ہونا چاہیے, کیونکہ مرد کو اس کا حاکم بنایا گیا ہے, مرد کو اس کا نگہبان بنایا گیا ہے.